رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے. واقعہ اس طرح سے آتا ہے, یاد رکھیے. مروان بن حکم جب مدینہ کا گورنر تھا, سعید رضی اللہ عنہ جو ہے جس علاقہ جس کو عقیق نام آتا ہے کہ اس میں رہا کرتے تھے, وہاں ہوا یہ کہ خاتون نے کیا کیا, آپ کے اوپر ایک الزام لگا دی اور کہا کہ سعید نے میری زمین کو لوٹا ہے, مطلب میری زمین کا ایک حصہ ہتھیا لیا ہے, مجھ سے چھین لیا. یاد رکھیے. اور اس نے ان پر ظلم کا الزام لگایا, اور اس خاتون کا نام جو ہے عروہ یا اروا آتا ہے. یاد رکھیے روایت, اروا اس کا نام یا عروہ اس کا نام آتا ہے. یاد رکھیے اس خاتون کا نام آتا ہے. اور اس نے ان پر الزام لگا دیا. الزام لگانے کے بعد اب چونکہ مروان کے پاس کمپلین گئی تھی, اس نے ایک ٹیم بنائی. ایک صحابی ہے, کیسے وہ کرے, بڑا مقام رکھتے ہیں. ایک ٹیم بنائی, جا کے کہا تم پوچھ کر آؤ. جب ٹیم گئی اور ان سے سوال کیا, ان کو بہت برا لگا کہ اللہ مجھ پر ایک عورت الزام لگا رہی ہے. اور انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں نے اس عورت پر ظلم کیا, حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ روایت میں نے تم روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم سعید رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو روایت کیا تھی کہ جو شخص دنیا میں کسی ایک انسان کی ایک بالش زمین مارے گا, اللہ 7 توق کا وزن اسے گلے میں لٹکائیں گا. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ پر زمین مارنے کا الزام لگاتے ہو, جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بیان کی کہ جو ایک بالش زمین دنیا میں مارے گا. تو بہت آپ غصے میں آ گئے کہ یہ کیسا الزام اس خاتون نے مجھ پہ لگایا. اور جب اس نے لگایا تو آپ نے ایک بد دعا دے دی اس خاتون کو, اور دعا کی کہ اللہ اس عورت کو جو ہے تو بتانے کے لیے کہ میں حق پر ہوں اور اس نے مجھ پہ ظلم کیا, اس کو اندھا کرنا اور کنویں میں ڈبا کے مارنا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں حق پر ہوں اور یہ جھوٹی تھی. بد دعا میں 2 حصے تھے, ایک تو اندھا کرنا اس عورت, دوسرا یہ کنویں میں ڈوب کر مرے, تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میری بد دعا حق ہے, میں مظلوم تھا اور مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے. تو آپ نے کہا کیا تم ایسے شخص پر الزام لگاتے ہو جس نے اللہ کے رسول سے یہ روایت تم کو بیان کی کہ جو ایک بالش زمین مارے گا کسی کی ناحق طور پر تو اس کے قبضے میں لی, تو قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کے برابر توق پہنایا جائے گا. پھر آپ نے اس کو بد دعا دے دی اس خاتون کو. اس کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی, اس کو دکھنے نہیں لگا. پھر وہ اندھی تھی, اور اندھے پن میں ایک بار اپنے کھیت میں ہی گھوم رہی تھی, اور اپنے کھیت کی کنویں میں گر گئی اور مر گئی. لوگ سمجھ گئے کہ سعید رضی اللہ عنہ مظلوم تھے, عورت ظالم تھی, اور انہوں نے بد دعا دی, اللہ نے ان کی بد دعا قبول کر لی. تو وہ پتہ چلا سعید رضی اللہ عنہ یاد رکھے مستجاب الدعوات تھے, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا, جس طرح سے سعد بن ابی وقاص ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا, حتیٰ کہ دیگر صحابہ بھی ان کی بد دعاؤں سے بچتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ ان کو نہ دے. بہرحال تو انہوں نے بھی بد دعا دی, اور وہ بد دعا اتنی مشہور ہو گئی ہمارے لوگوں میں کہ جب کوئی آدمی کسی پہ ظلم کرتا تو ایک محاورہ بن گیا تھا. تو وہ اس کو بد دعا میں یہ کہتا, وہ کہتے محاورہ دیکھیے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے تھے اللہ تجھے اس طرح اندھا کرے جیسے اس نے عروہ کو اندھا کیا تھا. مطلب جب کوئی کسی پہ الزام لگاتا تو یہ تابعین وغیرہ میں مشہور ہو گیا تھا یہ قول کہ وہ بد دعا دیتے تھے دوسرے. اور کیا بد دعا دیتے تھے, جو سعید رضی اللہ عنہ نے بد دعا دی تھی اس عورت کو کہ اللہ عروہ کو اندھا کرے, تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تجھے اس طرح اندھا کرے جس طرح سے اس نے اروا یا عروہ کو اندھا کیا تھا. تو گویا وہ بد دعا اتنی ان کی مشہور ہو گئی کہ لوگ بد دعا بھی دیتے دوسرے کو کسی الزام پر, تو کہتے تھے ویسا تجھے اندھا کرے جیسا اس عورت کو کیا تھا جس نے سعید رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا تھا. بہرحال آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا.